بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ مشک ہرن میں سارا سال نہیں ہوتا اور ہر ہرن میں نہیں ہوتا۔ مشکی ہرن، مشک کا دوسرا نام کستوری بھی ہے، مشکی ہرن کا دوسرا نام کستورا بھی ہے۔ ایک خاص موسم ہوتا ہے، ایک خاص گھڑی ہوتی ہے اور ایک خاص سیزن ہوتا ہے۔ اس کے نافے میں، ناف میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ خاص موسم، خاص گھڑی، خاص سیزن، اس کی ناف میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ اس مشک سے خوشبو پھوٹتی ہے اور وہ جب خوشبو پھوٹتی ہے تو وہ خوشبو پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اور خاص طور پہ ہرن اس خوشبو کو بہت زیادہ سونگھ سکتے ہیں۔ جب وہ خوشبو پھیلتی ہے اور وہ جب ہرن کے اندر نافے میں مشک اور کستوری بنتی ہے، وہی لمحات اور وہی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اس کی موت کی ہیں، ہرن کی۔ کیوں؟ قیمتی بن گیا ہے، شکاری پیچھے ہیں، شکاری اس کو ماریں گے تو مشک لیں گے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ شکاری اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ایک خاص موسم ایسا ہے، خاص سیزن ایسا ہے جس موسم اور سیزن میں مشکی ہرن کے اندر مشک بنتا ہے۔ وہ اس کی طاق میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جی بھر کے سوتا ہے، جی بھر کے کھاتا ہے، جی بھر کے زندگی کے اپنے مشاغل گزارتا ہے، لیکن جس لمحے اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میرے اندر مشک آ گیا ہے، اب مجھے خطرہ ہے، وہ کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر لیتا ہے اور وہ چوکنا ہوتا ہے، ہر طرف نظر رکھتا ہے، ہر طرف توجہ کرتا ہے، ہر چیز پہ کان دھرتا ہے، ہر سرسراہٹ اور آہٹ کو خطرناک سمجھتا ہے۔ کہیں کوئی شکاری کا تیر، کہیں کوئی شکاری ایسا تو نہیں جو مجھے میری جان سے ختم کر دے۔ کیوں؟ اب اس کے پر ایک قیمتی چیز، ایک قیمتی سرمایہ آ گیا ہے جس کو کستوری کہتے ہیں۔ انسانیت جب سے اس دنیا میں آئی ہے، ریشم ہمیشہ مہنگا رہا ہے، سونا ہمیشہ مہنگا رہا ہے، کستوری مشک ہمیشہ مہنگا رہا ہے، اور کستوری کا ریٹ، اس کی قیمت مشک سے ہمیشہ کئی گنا زیادہ رہی ہے، سونے سے ہمیشہ کئی گنا زیادہ رہی ہے۔ کستوری کی قیمت اب بھی کئی گنا زیادہ ہے، اب بھی۔ ہم سارا سال انسان ہیں اور ہیں، سارا سال زندگی گزارتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں ہمارے پاس ایمان کی خوشبو کچھ زیادہ پھوٹتی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا، ایمان کی خوشبو زیادہ پھوٹتی ہے۔ کیوں؟ اس کی رحمتیں، اس کی شفقتوں کا نزول، اس کی عطاؤں اور اس کی برکتوں کا نزول رمضان میں حد سے زیادہ اور کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جب سرمایہ آتا ہے نیندیں کم ہو جاتی ہیں، اور جب سرمایہ آتا ہے انسان کو عقل، شعور، احساس یہ چیز بڑھوا دیتا ہے کہ اب میں سرمایہ دار ہو گیا ہوں۔ اب میرے پاس جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے ایمان والے ہیں،
ایمان ہے تو آپ کو تسبیح خانے میں لایا ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو کہیں اور کسی عبادت خانے میں لے جاتا، وہ کسی بھی مذہب کا ہوتا۔ ایمان آپ کو تسبیح خانے میں لایا ہے۔ یہ بات تو ختم ہوگی کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنی سطح کا ہے۔ انسان غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، اس طرح ایمان والا غریب ایمان والا بھی ہوتا ہے، امیر ایمان والا بھی ہوتا ہے حقیقتاً۔ لیکن رمضان میں سارے کے سارے مالدار ہو جاتے ہیں اگر قیمت کو پہچانے تو۔ رمضان ایک ایسی نعمت ہے، رمضان ایک ایسا تحفہ ہے جس میں پہلی رات سے ہی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب اس کے اندر اس کے نافے میں مشک آ گیا ہے، اب مشک قیمتی ہے، اب اس کی قیمت کو پانے کے لیے شکاری اس کے پیچھے ہوں گے۔ وہ شکاری نفس ہے، وہ شکاری شیطان ہے، وہ شکاری اس کی طبیعت ہے، وہ اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ اس سے اس کا اصل سرمایہ چھین لے۔ اب سارا سال اسی سرمایہ سے گزارا کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ رمضان میں ایمان کو اتنا سٹور کرنا ہے، رمضان میں ایمان کو اتنا پختہ بنانا ہے، رمضان میں ایمان کے مٹکے کو اتنا بھرنا ہے، اتنا بھرنا ہے، سارا سال اسی سے گزارا کرنا ہے۔ اور کیوں؟ قحط کا دور ہے، وہ دور ہے جس دور میں صبح ایمان والا ہوگا، شام کو پتہ نہیں ایمان اپنا بیچ چکا ہوگا یا ایمان چلا جائے گا۔ وہ دور ہے جب منہ سے ایسے بول نکلیں گے حالت اضطرار میں یا حالت اختیار میں کہ جب ایمان منہ سے بول نکلتے ہی انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ دور ہے جہاں فتنوں کا دور ہے، باطل اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، باطل اپنی پوری چمک کے ساتھ، اور باطل اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ، اور باطل اپنے جھوٹے حقائق کے ساتھ، اور باطل اپنی جھوٹی دلیلوں کے ساتھ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو حق پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ جیلی نوٹ اس طرح بنائے کہ اصلی نوٹ بھی جیلی نظر آ جائے گا۔ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے کہ باطل اپنی پوری حقیقتوں کے ساتھ، جھوٹ کے پورے بحروب کے ساتھ ایسے سامنے آئے گا کہ حق کے بارے میں خود شک پڑنا شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ حق ہے بھی یا نہیں۔ ایسے دور میں سٹور کرنا ہے، ایمان کے مٹکے کو بھرنا ہے، اور ایسے دور میں ایمان کے مٹکے کو لبریز کرنا ہے، اور ایسے دور میں ایمان کے مٹکے کے بھرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور ایمان کے مٹکے بھرنے کی محنت کے لیے یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں، نفس رکاوٹیں، شیطان رکاوٹیں، اور ہماری طبیعتیں جہاں ڈھل چکی ہیں، جہاں ہماری طبیعتیں مائل ہو چکی ہیں، وہ چیزیں ساری رکاوٹیں ہیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے، اب ہمارا وقت آ گیا ہے، مشک ہرن کا مشک پورے عروج پہ ہے، اس کی خوشبو پھیل چکی ہے اور اس کی برکتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ پوری کیفیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اب یہ لمحات ہیں ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلنے کے، اپنے لمحات کو بچ بچا کے چلنے کے، یہ لمحات ہیں۔ رات ہم آ رہے تھے سفر سے، رات کا آخری پہر تقریباً 2:30-3 بجے کا وقت، ہری پور سے سارا روڈ بلاک، میلوں۔ میرے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے کہا یہ روڈ ہے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ۔ اس نے کہا یہ سڑک ہے، یہ آپ کو جا کے ٹیکسلا کی طرف گزارے گی، ٹیکسلا پہ لے جائے گی، ٹیکسلا سے پنڈی، پنڈی سے پھر آپ لاہور کی طرف آئیں، یہ سڑک ہے۔ اب اس سڑک پہ سنسان سڑک، بالکل سناٹا، خاموشی۔ اس وقت ہمارے ساتھی فکر مند ہیں، ذکر کر رہے، تسبیح پڑھ رہے۔ آگے گاؤں آیا، ریحانہ، ایوب خان کا گاؤں۔ اس گاؤں سے گزرتے ہوئے ہم
खानपुर डैम उससे निकलते, यूं करते कराते बिल्कुल सन्नाटा। और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि रमजान में एक इंतहाई फिक्रमंदी के लम्हात गुजारने हैं और ये सारा का सारा हमारे अंदर सन्नाटा पैदा हो जाए। क्यों? हम एक ऐसी मंजिल से गुजर रहे हैं जहां लुटने के चांसेस हैं। वीरान सड़क, कुछ नजर नहीं आ रहा। रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे का वक्त है और हम सड़क के अंदर पहाड़ों से गुजरते, यूं चलते आखिरकार जिस वक्त हम पुररौनक सड़क पे पहुंचे, हमारे अंदर एक एहसास हुआ, वो घाटी हम गुजर आए और असल मंजिल पे पहुंचे। पुररौनक सड़क आएगी हमारी ईद की रात और दूसरा दिन। ये एक सन्नाटे के अय्याम है जिसमें हमने मंजिल में भी पहुंचना है, हमने मंजिल को भी पाना है, पर एहतियात के लम्हे गुजारते हुए हमारी नजरों की एहतियात, हमारे कानों की एहतियात, हमारे जज्बों की एहतियात, हमारे कदमों की एहतियात, हमारी सोचों की एहतियात और हमारे लुक्मों की एहतियात के लम्हे हैं। एहतियात के लम्हे गुजरते इस महीने को इस लम्हों के साथ गुजारना है। फिर ये ऐसी मश्क हो जाए, फिर ऐसी तबीयत में ये बात बंध जाए और गुंध जाए कि पूरा साल इन्हीं एहतियात के लम्हों में गुजार के, और फिर ये पूरा साल इतनी तबीयत में माइल हो जाए कि पूरी जिंदगी इन्हीं एहतियात के लम्हों में गुजार के, और ये पूरी जिंदगी ऐसी बेहतरीन हो जाए कि मेरी बारगाह में, करीम की बारगाह जब पहुंचे तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हमारी सिफारिशें करें। मौला वो शख्स है जो जिंदगी भर एहतियातें करते थका हारा, कभी रोजे के नाम पे, कभी प्यास के नाम पे, कभी हिद्दत और शिद्दत के नाम पे, कभी घर की जुदाइयों के नाम पे, कभी टकराने के नाम पे किसी चीजों के, मौला कभी नागवारियों के नाम पे, तबीयत के मुताबिक बिस्तर न मिला, चाहने के मुताबिक खाना न मिला, रहने मुताबिक जगह न मिली, उठना अपना था, घर में बैठना अपना था, मिजाज अपना था, शौक अपना था, जज्बा अपना था, कैफियत अपनी थी। मौला मैं तो घर का शहजादा था, सारी मेरी तबीयतों का, मिजाजों का ख्याल रखते थे। अब मैं यहाँ आया थका हारा जब जाऊंगा तो अल्लाह की बारगाह में थके हारे शख्स की बड़ी कीमत होती है। वैसे भी थके हारे शख्स को नींद बड़ी अच्छी आती है। ये लम्हात मेरे ऊपर आए हैं, आपके ऊपर आए हैं। आज पहले रमजान का पहले रोजे की हमने इब्तदा की है। सुबह इंशाअल्लाह पहला रोजा, उसका इब्तदाइया आज से शुरू हो गया है। ईमान के मटके को लबरेज करना है, और मटका तो लबरेज कर लिया, मटके को थोड़ी सी चोट लग गई और वो लीक होता रहा तो पानी तो कुछ ना बचा। सारा महीना मेहनत की, रोजे के साथ, भूख के साथ, 13 साढ़े 13 घंटे का रोजा रखा और गर्मी, हिद्दत, शिद्दत और सब्र और तस्लीम और रजा को अपना शियार बनाया, मंजिल का साथी बनाया, पर उसमें कुछ एहतियातें न कर सके। नजरों की एहतियातें, मोबाइल की एहतियातें, जज्बों की एहतियातें, तन्हाइयों की एहतियातें, वो न कर सके। फिर रोजा सिवाय भूखा रहने के कुछ न बना, रोजा सिवाय प्यासा रहने के कुछ न बना। फिर इसमें भूख और प्यास जब तक नहीं होगी बात नहीं बनेगी, और उस भूख और प्यास में जब एहतियात नहीं होगी बात नहीं बनेगी। हम बहुत ईमान एक कीमती लेके चल रहे, उस ईमान को बढ़ाने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने रमजान की मजालिस दी है, ये रमजान के लम्हात दिए हैं। सारी दुनिया छिन जाए, सारा माल छिन जाए, सारी चीजें छिन जाए, मोमिन अफसुर्दा नहीं होता। मोमिन के ईमान पे आंच आए फिर सर देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सारी जिंदगी का सारा निजाम मुतासिर हो जाए, मोमिन कहता है अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा, कोई हर्ज नहीं, फिर मिल जाएगा। लेकिन जब ईमान पे आंच और ईमान की कमजोरी का निजाम पैदा हो, मोमिन कहता है नहीं, ये सौदा मेरे लिए महंगा है,
ایمان پھر نہیں مل سکتا. جان پھر مل جائے گی. کیوں؟ اللہ پاک ایک نئی زندگی دے گا. جان تو پھر بھی مل جائے گی. اس کا وعدہ ہے. جو میری راہوں میں اپنی جان دیتے ہیں میں ان کو ایک زندگی دیتا ہوں. تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا. جان تو پھر مل جائے گی. لمحات تو پھر مل جائیں گے. اوقات تو پھر مل جائیں گے. پر یہ گزری زندگی کے لمحات اگر ایمان کے ساتھ نہ ہوئے وہ پھر نہیں ملے گا. ایمان بنانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. ایمان بڑھانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. ایمان بچانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. اور ایمان کو قبر میں ساتھ لے جانے کا یہی موقع ہے. یہی موقع ہے. اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں. اور قدم قدم پہ لٹیرے موجود ہیں. جیب تراش موجود ہیں مختلف شکل میں. کبھی موبائل کی شکل میں, کبھی میڈیا کی شکل میں, کبھی فتنوں کی شکل میں, اور کبھی نیٹ کی شکل میں. یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. ہم ان چیزوں میں احتیاط کی زندگی گزارتے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ میرا دل تو پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. کہیں حسرت ہے کہ موبائل کھولوں, کہیں حسرت ہے کہ نیٹ دیکھوں, کہیں حسرت ہے کال کروں, کہیں حسرت ہے میسج کروں, کہیں حسرت ہے اعلیٰ کھانا اعلیٰ پینا ملے, کہیں حسرت ہے عین پنکھے کے نیچے بستر لگے, کہیں حسرت یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق میں دوست ہوں, کہیں حسرت یہ ہے کہ باتیں کروں گروپ بنا کے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ یہ تو دل پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے. مولا میں نے اپنی تنہائیوں میں, میں اپنی صبح اور شاموں میں, میرے اپنے لمحے, میرے چند دن چند راتوں میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جانے میں جانوں. اتنی شان کریمی اور شان ستاری ہے کہ تو نے مجھ پہ پردے رکھ دیے. مولا یہ تو پہلے ہی دل زخمی ہو چکا, یہ تو پہلے ہی دل متاثر ہو چکا, یہ دل تو پہلے ہی ختم ہو چکا. مولا میرے پاس اور یہی دل ایک ہے, ایمان بھی ایک ہے. اسی دل کو میں نے ایمان کے اندر, اور اس ایمان کو اس دل کے اندر میں نے بنانا اور سجانا ہے. حسرتیں بہت ہیں, چاہتیں بہت ہیں, دل کی تمنائیں بہت ہیں. ان ساری تمناؤں کو خون کرنے کے لیے تو رمضان آیا ہے. تمناؤں کو خون کے لیے رمضان آیا ہے. چھوڑ اپنا مزاج, چھوڑ اپنی طبیعت, چھوڑ اپنے کھانے. ہم چاہتے تو ہر رمضان دسمبر اور جنوری میں ہوتا, لیکن ہم نے نہیں رمضان کو گھمایا ہے کبھی سردیوں میں, کبھی گرمیوں میں, کبھی بہاروں میں, کبھی خزاؤں میں, کبھی موسم میں, کبھی حدت میں, کبھی شدت میں. اس لیے کہ ہماری چاہت کو دیکھ کے چل, اپنے مزاج کو دیکھ کے نہ چل. ہماری چاہت کا نام رمضان ہے, ہماری طبیعت کا نام رمضان ہے, ہمارے حکم کا نام رمضان ہے. حکم ٹوٹتا چلا گیا اور جسم بنتا چلا گیا. یہ مومن کا جسم نہیں ہوتا. پھر سنیں, حکم ٹوٹتا چلا گیا, جسم بنتا چلا گیا. آرام کے نام پہ, سکون کے نام پہ, کھانے کے نام پہ, پینے کے نام پہ, اور خون بننے کے نام پہ, چہرے پہ رونق اور رانائیوں کے نام پہ, اور قوت اور فٹنس کے نام پہ جسم بنتا چلا گیا, حکم ٹوٹتا چلا گیا. یہ مومن کا جسم نہیں ہوتا. حکم بچتا چلا گیا اور جسم ٹوٹتا چلا گیا. کبھی نیند پوری نہ ہوئی, کبھی کھانا پورا نہ ہوا, کبھی طبیعت کے اندر, کبھی مزاج میں, کبھی چاہتوں میں, میرا کچھ پورا نہ ہوا, پر حکم نہ ٹوٹا. روزہ حکم کا نام ہے, اور بن دیکھے یار کے ساتھ بن دیکھی غلامی ہے. یار عرشوں پہ ہے, کہتا ہے ہر لمحہ ہر لہجہ میرے ساتھ اور ہر جگہ ہے, جا بجا ہے. لیکن اس نے کہہ دیا کہ میری خاطر بھوکا رہ لے. اس نے کہا کمال ہے, بھوکا رہنا کوئی بات ہے. ان لینا نے کہا اس نے کہا میری خاطر بھوکا رہا ہے, کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا. اس نے کہا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے مجنوں. اس نے کہا مر جائے گا. اس نے کہا پاگل مر جائے گا تو محبت کس سے ہوگی؟ اس نے کہا کھا. اس نے پھر کھانا شروع کر دیا.
وہ जिस्म कहां से कहां बढ़ गया। उसने कहा ऐसा नहीं कहा था मैंने। इश्क। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद आए, लंगर तकसीम कर रहे, देखा तो हड्डियां, मैं अपने लिए भी एक रोटी रख लिया कर, सारा ही तकसीम कर देता है, खुद क्यों नहीं खाता। सरकार आपने फरमाया था तकसीम करना है, और अपने लिए भी रख लिया कर। फिर कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए, फिर हड्डियां, भाई तुझे कहा नहीं था। उन्हें कहा सरकार फरमाया था रख लिया कर। उन्हें अच्छा अब खा भी लिया कर। बख्तियार काकी, काक एक रोटी की किस्म होती है इतनी छोटी सी। अब भी सऊदिया में उस दिन मैंने उम्रे पे गया तो मैंने कहा वो मुझे काकी तलाश करके दे। एक वो पंजाबी वाली काकियां नहीं, ये पंजाबी वाली काकी नहीं जिसे लड़की को काकी कहते हैं, ये नहीं, एक रोटी की किस्म है काकी, आइन आता है उसमें। बख्तियार काकी नाम ही रोटियों वाला पड़ गया कि वो शख्स है जो तबीयतों को तोड़ के चलता है, जो इश्क के वादों को पूरा करके दिखाता है, जो मुर्शिद से अपने इश्क की इंतहा भी करता है और इब्तदा भी करता है। जब भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आएगा, मुर्शिद से इश्क की एक खुशबूदार दास्तान शुरू हो जाएगी। किसने कहा है आपको मारे मारो भाई? ये तो जिहाद में मारते हैं, बॉर्डर पे जाओ इंडिया के, वहां नारे मारते हैं। यहाँ नारे नहीं होते, यहाँ तो कुछ करना है। ये जिंदगी है, आज रोजे के नाम पे शुरू हुई है। यूं कहा रोजेदार वो होता है जो जिंदगी की इब्तदा शुरू करता है कि मौला पिछले साल की पिछली जिंदगी के पिछले लम्हों पे नदामत है, आज रात मेरी नहीं और दिन मेरा नहीं। क्यों? अगर रात मेरी होती तो तू ये कह देता कि सुबह उठ के फजर के वक्त जिस वक्त उठो, दिन चढ़े, खाना खा लो, शाम को नहीं, रात मेरी नहीं। रात के उस पहर उठाया जिसमें नींद का खुमार हो जाता है, अच्छा खासा थका हारा भी उस वक्त सो जाता है। रात ही मेरी नहीं और दिन ही मेरा नहीं। हम जिंदगी के वो लम्हात शुरू कर रहे हैं रमजान के नाम पे। जिंदगी के वो दिन, वो दो रातें, वो सुबह, वो शामें, वो शुरू कर रहे। अब तक रात मेरी थी, मेरा दिन था, मैंने अपनी मिजाज और अपनी तबीयत में रात दिन गुजारा। रमजान में रात ही मेरा नहीं और दिन भी मेरा नहीं। क्यों? मैं आशिक हूं, मैं दीवाना हूं एक रब का, और रब ने मुझे कह दिया कि मेरे लिए इस वक्त खाना छोड़ दे। कहने लगे भाई खा रहा, शहरी का वक्त खत्म हो गया। अच्छा आपने बताया नहीं, लुकमा वहीं छोड़ दिया। कहने लगे जल्दी बताओ कितने मिनट रहते हैं, मैं 2 घूंट पानी पी लूं। ये कशमकश अल्लाह को कितनी पसंद होती होगी। मेरी खातिर अपने लम्हों और अपने औकात, मेरी खातिर अपने दिन और अपने रात को बेच दिया इसने। तेरे नाम तो मुफ्त कांदनी है मौला, तेरे नाम पे बिक गया, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। कुछ लम्हे हैं मैं घोट पानी पी लूं। उसने कहा नहीं, टाइम खत्म हो गया। उसने कहा जी आज तो मैंने रोजा ऐसे ही रख लिया, नींद ही नहीं खुली। चलो नींद खुल के कुछ खा पी लेता। नहीं, वो लम्हे खत्म हो चुके थे जिन लम्हों में इश्क ने कहा था कि अब आगे मेरा हुक्म नहीं, अब अगर करेगा तेरा होगा। इश्क ने मुझे ये कहा था। ठीक है, इफ्तार के वक्त अब इफ्तार सारा जहान कर रहा और मैं खामोश बैठा रहा। क्यों? मैं इशा की तरावियों के बाद इफ्तार करूंगा, खाऊंगा। किस लिए? अल्लाह को अपनी कुर्बानी दिखाऊंगा। पर मैं इश्क नहीं है, इश्क तो मानने का नाम है, इश्क तो मिजाज के तोड़ने का नाम है, इश्क तो तबीयतों के तोड़ के और अपने अंदर को मोड़ के और अपनी चाहतों को छोड़ के हमारी मान के चलने का नाम इश्क है। अगर आप रोजेदार हैं कल इंशाअल्लाह, और यकीनन सारे होंगे, तो आप दुनिया के सबसे बड़े आशिक हैं। और इश्क प्यार कहते उसे जो अनदेखा हो। रब मेरा सामने होता, आमने सामने, और जिब्रील सामने डंडे लेके खड़ा होता, और थोड़ी देर के बाद देखते कि फलां बंदे ने रोजे में से खा पी लिया, या उस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी तो है, सजदा रुकू में वो मजा नहीं आया जो मेरा रब चाहता है
ایک کھینچ کے ڈنڈا لگتا اور اس کی ہائے نکلتی، سارے کے سارے یار بن جاتے اللہ کے، سارے کے سارے یار بن جاتے، سارے کے سارے یار بن جاتے، بہترین بن جاتے۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا انصاری صاحب کے کمرے میں، سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، میرا ایک ساتھی سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کمرے میں، میں ان کی نماز کو دیکھ رہا تھا، کیمرے میں دیکھ رہا تھا، اور نماز، اس کا رکوع، اس کا سجدہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے مجھے اس پہ خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یہ بیچارہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن نماز بڑی اچھی پڑھ رہا۔ پھر ایک پل میں خیال آیا، میں نے طارق تیرے اوپر بھی ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے والا دیکھ رہا، اس پہ 100 اس کی چاہتیں، 100 اس کی خواہشیں، 100 اس کی لذتیں، اور 100 اس کے مسائل، پر اس کے باوجود میرے معاملہ جب آتا ہے، روزہ ہو یا نماز ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، اور کھانا کے وقت ہو یا پینے کا وقت، ان لمحات پہ پھر یہ میرا ہوتا ہے، پھر چاہتیں، پھر لذتیں، پھر خواہشیں، پھر تمناؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ بھی ایسے کیمرے میں بیٹھ کے، اللہ کا کیمرہ کیا، اللہ کا سارے کیمرے لائیو ہیں، اللہ بھی ایسے بیٹھ کے مدد دیکھتا ہے۔ یقین جانیے میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا، اور اس کو جائے نمازوں میں دیکھ رہا تھا، اور بیٹھا میرا دل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اللہ کو دکھانا ہے کہ مولا یہ میری قربانی ہے، یہ میرے لمحات ہیں اور تیرے لیے ہیں۔ رمضان گرمیوں کا آ گیا اور پوری حدت اور شدت کا آ گیا۔ چلو ناران کاغان میں ہوتا تو رمضان وہ بھی تھا۔ میں پرسوں ناران بیٹھا تھا، وہاں میرا درس تھا، برف، پانی، ٹھنڈک، پانی گرم کر کے لایا ہوا وضو کرنے کے لیے۔ پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی، رات کو لیٹ نائٹ پہنچے، فجر کی نماز پڑھ کے میں نے ایک کمبل کے اوپر رضائی ڈال دی۔ وہ رمضان ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ بھی رمضان ہے، وہاں والے بھی روزے رکھے، ایک لاہور کا رمضان ہے، اس کا مزہ اور ہے۔ مزہ بتاؤں ابھی؟ کباب ٹھنڈا بھی کباب ہوتا ہے، پر گرم ہو وہ بھی کباب ہو، اور گرما گرم ہو وہ بھی کباب ہوتا ہے۔ گرما گرم روزہ، اس کا مزاج اور ہوتا ہے، اس کی شان اور ہوتی ہے، اس کا وقار اور ہوتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ فرمایا جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنا لگاؤ گے اتنا پاؤ گے۔ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، غبارے یوں رکھ کے سامنے، پھر ہاتھ میں بندوق کرتا ہے، کہتا ہے لگانے والے ملے گا، یہ غبارہ پھاڑو، یہ کلاک ملے گا، پیسے ملیں گے، غبارہ تو پھٹنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ لگا کے سارے پیسے جیب کے اس کو دے کے چلا جاتا ہے، کہہ رہا میرا غبارہ نہیں پھٹا، اس کا غبارہ۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ پٹھان جو کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لگانے والے کو ملے گا، یا بھی آ جا، لگانے والے کو ملے گا۔ اپنی طبیعتوں کو لگاؤ، اپنی چاہتوں کو لگاؤ، اپنی مزاجوں کو لگاؤ، اس میں ملے گا۔ روزے کا استقبال کرنا ہے ہم نے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے احساس کے ساتھ، اور اندر کے دل کی طلب کے ساتھ روزے کا استقبال کرنا ہے، گھبراہٹ کے ساتھ نہیں۔ مجبوری والا، معاشرے والا روزہ، سب روزے میں ہیں گھر میں، میں روزے نہ ہوا تو کیا کہیں گے، چلو اب رکھ لیں روزہ تو کیا کہیں گے، نہیں۔ استقبال والا روزہ ہو، ایسا روزہ ہو مرحبا، ایسا روزہ ہو جو صبح کو اٹھا دے، ایسا روزہ ہو جو تھکا دے، ایسا روزہ ہو جو پیاس میں بے چین کر دے۔ وہ روزہ ہوگا ہمارا، اضطراری روزہ نہیں، اختیاری روزہ، جس میں ہم اندر ہمارے طلب ہو۔ ایک ہے بے چینی، مجبوری کا روزہ، تو کیا کریں اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے، نہیں، وہ روزہ نہیں۔ اللہ کو اپنے عشق کی کیفیت دکھانی ہے، اللہ کے سامنے اپنے عشق کو اور عشق کی کیفیت میں بے چینی بڑھانی ہے، اللہ کو یہ روزہ دکھانا۔
اور اللہ پاک کو دکھانا ہے کہ مولا میں تیرا ہوں، تو جس وقت چاہے گا میں کھانا چھوڑ دوں گا۔ پھر کھانے کا وقت ہے، ابھی میں دیر سے اٹھا تھا، کوئی حرج نہیں، مولا جب جس وقت چاہے گا میں کھانا شروع کر دوں گا۔ اب میں نے کھانا چھوڑ دیا، افطار کے بعد طبیعت میں تھوڑی سی نڈھالی آئی، انہوں نے کہا اٹھو اب عشاء کا وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے مولا، غلام کی بھی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے، غلام کا بھی اپنا کوئی مزاج ہوتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے۔ تو روزے کا استقبال کیا خیال ہے؟ استقبال یا گھبراہٹ؟ استقبال کے ساتھ روزہ، استقبال۔ اور روزے کو خدا نہ خواستہ ہم نے موبائل کی شرارتوں کے ساتھ نقصان نہیں پہنچانا۔ ہاں، کوئی ایسا نہ ہو کہ موبائل سے روزے کو نقصان پہنچ جائے، دوستیاں یہاں آ کے نہ لگیں، پھر آپس میں گروپ بندی ہو جائے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ اور کل کا ہمارا دن شروع ہو رہا ہے افطار کے لیے، سحری کے لیے، تو سحری کے وقت اٹھے تو ویسے ہیں 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیں، اور سحری میں اللہ سے کچھ باتیں کر لیں، چند لمحوں کی تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ مولا اٹھا تو ویسے ہی ہوں، اس اٹھنے کو میرے لیے آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنا دے۔ مولا اٹھا تو ویسے ہی ہوں، اس اٹھنے کو میرے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا، اور اٹھا تو ویسے ہی ہوں مولا، اس جسم کو سدا اپنی محبت کی توفیق دیے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو جسم کو روگ لگ جائے یا روح کو رگ لگ جائے، جسم کو روگ لگ جائے یا روح کو روگ لگ جائے، اور یہ جسم ایسا بیکار ہو جائے کہ میں چاہوں تو روزہ نہ رکھ سکوں، میں چاہوں تو کھڑا نہ ہو سکوں، میں چاہوں تو سجدہ نہ کر سکوں۔ اللہ اس جسم کو سدا میرا ساتھی بنائے رکھ، اس روح کو سدا میرا ساتھی بنائے رکھ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ کبھی دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا۔ بڑے کام کی بات ہے، کبھی دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ بوڑھا ہو گیا یا جوانی ہے معذور ہو گیا یا کوئی ایسی تکلیف ایسا روگ لگ گیا، اب دل ساتھ دے رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اور کبھی جسم ساتھ دیتا ہے اور دل ساتھ نہیں دیتا، طاقت ہے، قوت ہے، فٹنس ہے، انرجی ہے، پر دل نہیں چاہتا۔ دل کہتا ہے سو جا، لیٹ جا، باہر نکل جا، ادھر جا کے کسی چوک پہ بیٹھ جا، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہمارے ایک صاحب ہے، میں نے اس دن بھی دیکھا، وہ نا لیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، طبیعت بہت خراب ہو گئی، یوں اشارے کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب وہ سنا ہے وہ فلاں چیز، ایک سیاسی بات کی، ان کو سیاست کا بڑا شوق ہے۔ ایک دم کہنے لگے، اندر سے نا ایسی چادر ہٹائی، سردی تھی نا، کمبل۔ کیا کہا؟ میں نے کہا وہ فلاں بندہ ایسے ہے، اس نے کہا اتنا ہو گیا، فلاں حکمران نے یوں کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ نہیں، اس نے ایسے نہیں کہا، یوں کہا تھا۔ جو اس کا دوست سیاست دان تھا، میں نے اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تھا، میں نے وہ اعتراض والی بات کی، نہیں اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا آپ کی معلومات میں کمی ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بات کچھ آگے چھیڑی، تھوڑی سی ایسی بات کی، 2-3 بندے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے بات کہی۔ اٹھنے کے بعد وہ کمبل ہٹا دی، کہہ رہے کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری معلومات میں کیا، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ میں نے کہا نہیں حاج صاحب، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نے لیٹ کے نماز پڑھی ہے، آپ آرام کریں۔ نہیں، میں نے تمہاری اصلاح کریں، تم بدگمانی میں گناہگار ہو جاؤ گے۔ اب انہیں میری آخرت کا فکر پڑ گیا، تم گناہگار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر خیال ہی غلط ہے، کسی مسلمان کے بارے میں یہ خیال کرنا، تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک اور تھوڑی سی چنگاری، میں آگ میں ایک پیٹرول کا ایک کپ ڈال دیا، میں نے ایک اور بات کر دی، بس اس کے بعد ساری کمزوریاں ختم،
سارا ذوق ختم. پہلے انہوں نے چائے پی تھی، ایسے چائے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ایسے کمبل اوڑھ کے بڑی احتیاط سے کہے ٹھنڈک بہت ہے، طبیعت خراب ہے، کمر بڑی خراب ہے، ایسے کمر ایسے ہاتھ رکھتے تھے. کہتے یہ کمر جو ہے نا اس میں بڑا درد ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیا کروں، گھٹنوں میں درد، جسم میں درد ہے، طبیعت تو ایسی نڈھال ہوئی پڑی ہے. اچھا یہ بتاؤ عشاء کا وقت کس وقت ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ اب داخل ہو گیا عشاء کا وقت. اور اس کے بعد وہ ایسے یوں ہوٹ کے پڑے تھے، سردی لگ رہی تھی. ایک دم میں نے سیاست کا انجیکشن لگایا طاقت والا، ساری سردی ختم، ساری بیماریاں سب ایسی، فٹنس لاجواب. میں نے گھڑی چیک کی، جس وقت میں نے انجیکشن لگایا اس وقت میں نے گھڑی چیک کی، کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ وہ بندہ فٹ لاجواب بیٹھا ہے. اور پھر میں نے کیا کہا، میں نے کہا آپ ایسا بتائیں، ان کو کھڑے ہو کے بتائیں، بیٹھ کے بتائیں کہ آپ کے لیڈر کیسے تقریر کرتے ہیں. پھر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ یوں مارے اور یوں کرے. میں نے کہا بھئی آگے وہ پھٹی پڑی تھی کوئی مسجد کی، میں نے کہا یہ تو اس میں مکہ مارا زور سے یوں تقریریں کرتے ہیں. جب تقریریں ختم ہوئی پھر ڈھیر ہو گئے. جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا. اللہ سے یہ دونوں چیزیں منوانی ہیں کہ اللہ میرا جسم ایسا نہ ہو جائے، کہ میرا جسم ایسا نہ ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہ میں اپنے جسم میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میرا جسم میرا ساتھ نہ دے اور اس میں سستی بھر جائے. دنیا کے نام پہ، درہم کے نام پہ، دینار کے نام پہ، سیاست کے نام کی غیبتوں کے نام پہ، بہتان کے نام پہ میرا جسم ساتھ دے. اور جرا تیرا نام ہو اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہو، اس وقت میرا جسم ڈھیر ہو جائے. مولا اس جسم سے بچا. اللہم انی اعوذ بک. مولا میں اس جسم سے خود پناہ مانگتا ہوں. میرے آقا کا فرمان ہے، یہ دعا میں نے دعا کا ایک حصہ پڑھا ہے. یہ روزہ ہے، روزے کو اس انداز سے ہم نے استقبال کرنا ہے روزے کا، اور روزے کے اس انداز سے ہم نے روزے کو مرحبا کہنا ہے. مجبوری والا روزہ نہیں، رواج والا روزہ نہیں. روزے کا رواج آ گیا، روزے کا رمضان ہے، روزے کا رواج ہے، رواج والا روزہ نہیں، مجبوری والا روزہ نہیں. اللہ کا حکم سمجھ کے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے، اور زندگی میں اپنے لیے سعادتیں سمجھ کے، یہ روزہ میرا روزہ ہوگا، یہ تراویح میری تراویح ہوگی. اس طبیعت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، یہ میرا روزہ ہوگا. تو کیا خیال ہے، روزہ ایسا ہوگا نا انشاءاللہ؟ اس روزے کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور رمضان کے انشاءاللہ اللہ 30 روزے پورے کروائے. ان کیفیتوں کے ساتھ دن گزرے گے، ان کیفیتوں کے ساتھ رات گزرے گی، اور ہمارے اندر جو ہے ایک استقبال ہوگا روزے کا، اور روزے کے اندر ہمارے دل میں ہمیں روزے کے بارے میں ایک چستی ہوگی اور ایک تراوٹ ہوگی، اور تراویح کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے، پہلے سے تسبیح خانے میں آئیں گے. یہ ہمارا انداز ہوگا، یہ مومنانہ مزاج ہے. اللہ پاک ہمیں اس کیفیت کے ساتھ قبول بھی فرمائے، ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ان کیفیتوں کے ساتھ رمضان کے پورے روزے اب بھی رکھوائے اور موت تک رکھوائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، ہدایت دے دے، عافیت دے دے اور برکت دے دے. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. ہمارے رمضان کو ہمارے لیے خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے. ہمارا رمضان ہمارے لیے شکایتی رمضان نہ بنے، سفارشی رمضان بن جائے. اے کریم اللہ، کرم کے دروازے، عطا کے دروازے اور عفو کے دروازے کھول دے. جتنے آنے والا مجمع ہے ان سب کی حاضری قبول فرما، اور ان گھروں کو چھوڑ کے آئے ان کے گھروں کی، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار اور رزق کی حفاظت فرما. ہمارے لمحات یہاں قیمتی بن جائے مولا،
ہماری مدد فرما، ہماری یاوری فرما، ہماری